سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبینا بعدہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ الف الف مرہ اما بعد. ہر عبادت کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کا، اللہ کے حضور میں پیش کرنے کا یہ ہم پر لازم ہے، کیونکہ اللہ جب عبادت کی توفیق عطا فرما دے تو اس عبادت کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ ہم اس عبادت کو حتی الامکان طریقے سے، خوبصورت اور آسان طریقے سے اللہ کے حضور میں پیش کریں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے تلاوت قرآن ہو، چاہے ذکر اللہ ہو، چاہے تسبیحات ہوں، چاہے تعلیم و تبلیغ ہو. دین کا کوئی کام بھی جس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرما رہا ہے، خاص طور پر نماز، تو اس میں اس عبادت کو، اس کا شکر، بہترین شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عبادت بہت ہی خوبصورت طریقے سے ادا کی جائے. اس کا طریقہ بزرگان دین نے قرآن حدیث سے جو مستحق کیا ہے، اس پہ اگر ہم توجہ کر لیں تو الحمدللہ ایک فائدہ نہیں بلکہ ہزاروں فائدہ نصیب ہو جائیں گے. سب چھوٹی سی بات ہے لیکن اس پہ توجہ کرے انسان کہ جس وقت آدمی نماز پہ آ گیا، کھڑا ہو گیا، نیت مان لی، ہم نے نماز شروع کر دی، اس پہ سے آتے ہیں خیالات، آتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. اب ہم نے جو سب سے پہلے کام کرنا ہے، جس وقت اللہ نماز کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، تو ایک خیال کو دل میں جما لینا ہے اچھی طریقے سے، استدار کرنا ہے اس خیال کا. وہ کیا کہ بھائی اب میں نے وضو کر کے اللہ تعالیٰ مجھے نماز پہ لیا ہے، نماز پہ میں کھڑا ہو رہا ہوں، اب یہ میری ہے آخری نماز، بس یہ ہے میری آخری نماز، اور اب جو میں سجدہ کروں گا تو زندگی کا میرا آخری سجدہ ہوگا. جب انسان تلاوت کر رہا ہے قرآن کی تلاوت نصیب ہو جائے، اس کا شکر کہ اللہ تعالیٰ بڑا شکر ہے تو نے مجھے قرآن کی تلاوت نصیب فرمائی، لیکن لگتا ہے ایسے ہی کہ یہ میں آخری دفعہ تلاوت کر رہا ہوں تیری. مجھے بتائیں جو چیز آخری دفعہ ہو اور پتہ بھی ہو زندگی کی آخری چیز ہے، اس کے بعد میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تو اس عبادت کا رنگ بدلے گا ہی نہیں، بدلے گا، بدل جائے گا. ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے، جب یہ نماز پڑھی یا دوسری نماز پہ آ جائیں گے، جیسے ہم ذکر پہ آئے نا، یہی تھا کہ اب آئیں صبح پھر ذکر بیٹھ جائیں گے، کل منگل کو پھر آ جائیں گے. اس سے دور ذکر کرنے آ رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے آپ انتظار کریں، میں ذکر کر کے آ رہا ہوں، انشاءاللہ پھر آگے بات کریں گے، یہ کام میں پھر آگے کروں گا. یہی جو ہے دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. میں تو جب سب سے پہلے مجھے کسی انسان کی موت کی خبر ملتی ہے کہ بھائی فلاں انسان مر گیا، تو سب سے پہلے میرے دل میں خیال جاتا ہے کہ اس کا آخری سجدہ کیسا ہوگا، جو کیا
واللہ یہ خیال آتے ہیں. کسی کی موت کی بات سنتا ہوں نا تو پہلے میں کسی آخری نماز کون سی پڑھی ہوگی, میں پوچھ بھی لیتا ہوں, بہتر پوچھ لیتا ہوں کہ آخری نماز کون سی پڑھی تھی انہوں نے. جی آخری نماز تو عصر کی نماز میں ہم نے دیکھا تھا ان کو. پھر میں سوچتا ہوں کہ کیا اس نے یہ سوچا ہوگا کہ عصر کی نماز میں آخری نماز پڑھ رہا ہوں. دیکھیے ہر جو اللہ کی جو عبادت آ رہی ہے اس کو آخری بنا لیں, قصہ ختم. وہ ہے آخری, ہوتی آخری ہو. جو ہم نے اب سجدہ کیا ہے یقیناً یہ بالکل یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے دنیا کا, وہ ہے آخری. اب کیا پتا کہ مجھے سجدہ اگر یہ آخری ہے تو مجھے بتایا اس سجدے کو ہم نے کیسا ضائع کر دیا, اس نماز کو کیسے ضائع کر دیا. اور جب یہ عادت پک جاتی ہے, جب یہ عادت پک جاتی ہے الحمدللہ کہ میں یہ آخری نماز جو ہے ادا کر رہا ہوں, اس کے بعد مجھے نماز کی توفیق نہیں ہوگی, تو الحمدللہ اس نماز میں آپ دیکھیں کیسی کیسی دعائیں نکلتی ہیں. اور ایک تعجب آپ دیکھیں گے اس نماز میں دعائیں نکلے گی نا, وہ ساری آخرت کی نکلیں گی, خوف قبر کی نکلیں گی, جہنم کی نکلیں گی. اسے دنیا یاد ہی نہیں آئے گی. موت کے وقت دنیا یاد نہیں آتی نا آدمی. تو اس چیز کو ہمیں توجہ دینی چاہیے دوستوں کے. اس دھوکے کو جو زندگی کا ہمارا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ اور تو دنیا میں زندگی ہم دھوکے کھاتے رہتے ہیں صبح سے شام تک, لیکن نفس و شیطان ہمیں یہاں بھی دھوکہ دے جاتا ہے کہ ہماری عبادت بھی رنگ نہیں چڑھنے دیتا, کہ ہم سمجھ جائیں کہ بھئی یہ ہمارا آخری اللہ کو سجدہ ہے ہم کر رہے ہیں, اس کے بعد ہمیں نصیب ہوتا ہی نہیں ہوتا. وہ اس طرح درد کے ساتھ رو کے بہت ہی گڑ گڑا کر لگ سکیں اللہ تعالیٰ یہ میرا آخری سجدہ ہے, اس کو پتہ نہیں میری آنکھ کھلتی بھی نہیں کھلتی. اور کتنی موتیں ایسی ہوتی ہیں, کتنی, کسی کو پتا ہے کہ کل میں مر جاؤں, پتہ ہی پھر ٹھیک ٹھاک گئے تھے بس کچھ بھی نہیں ہوا, تھوڑا سا درد محسوس کیا وہ سمجھے ویسی درد ہے, توجہ نہیں دی. جب دوسرا درد ہوا تو ہوش ہی نہیں ہے. یہ عام ہے, بالکل عام ہے. پھر جب چلا جاتا ہے مجھے تو ابھی ملا تھا, میں تو ابھی 1 گھنٹے پہلے بات کی تھی اس سے, میں تو اس کو دیکھ چکا ہوں. کتنا بڑا دھوکہ ہے, اسی کے دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. تو یہ عبادت کا شکر بھی ہے, اللہ کی رضا بھی ملتی ہے, اور جو ہو سکتا ہے وہ جو آخری سجدہ ہو اس آخری سجدے سے عوض اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے کہ تیرا آخری سجدہ میں نے قبول کر لیا الحمدللہ. تو اللہ آپ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع الذنب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا وزيرا وزيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعملنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأجرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات
ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى أولادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم دمرهما كما ربياني صغيرا اللهم دمرهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.